معاشرے میں دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بچیاں غیر مذہب یعنی دیگر مذاہب کے شریر و اوباش اور بدماش آوارہ قسم کے لونڈوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتی ہوئے پکڑی جا رہی ہیں۔ مجھ سے اس مسجد کے صدر جناب جمیل الدین فاروقی صاحب نے خواہش کی کہ اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے، تاکہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس برائی کو سدھارنے کے لیے ہمیں جو اقدام کرنے ہیں وہ کتنے ضروری ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لی تو پڑوسی کے حقوق سے آپ بری ہو گئے، نہیں۔ اگر پڑوس میں بھی کوئی غلطی کرتا ہے، پڑوس کی کوئی لڑکی اس قسم کے کاموں میں ملوث ہے، تو بحیثیت مسلمان آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں۔ صرف پڑوس ہی نہیں بلکہ محلہ، صرف محلہ ہی نہیں بلکہ سارا شہر، اور بلکہ سارا شہر نے بحیثیت مسلمان اقوام عالم میں جہاں کہیں بھی برائی ہو رہی ہو، یہ آپ کا فریضہ ہے بحیثیت مسلمان کہ آپ اس کی روک تھام کے لیے ہاتھ سے کوشش کریں یا زبان سے کوشش کریں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ایمان کا جو آخری درجہ ہے، دل میں کم سے کم یہ تصور کریں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکنے کے لیے کسی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تیسرا درجہ ہے۔ تو بری الذمہ معاشرے کے سدھار کے حوالے سے کوئی بھی نہیں ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں۔ تو دوستو، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر آپ پر عظیم ذمہ داری عائد کی ہے، وہ یہ کہ پہلے تو بشارت دی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ میرے تمام انبیاء میں نے جتنی امتیں بھیجی ہیں، جتنی روانہ کی ہیں، میرے محبوب کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ اور اس میں ایک بات غور کریں کہ زمانے کی کوئی قید نہیں لگائی۔ یہ نہیں کہا کہ خیر القرون کا جو زمانہ ہے، جو صحابہ کا، جو تابعین تبع تابعین کا ہے، اس میں اس آیت کریمہ میں بالخصوص کوئی قید نہیں لگائی۔ یہ نہیں کہا کہ صرف میرے نبی کا اور صحابہ کا زمانہ کہ جو امت ہوگی وہی بہترین امت ہوگی، نہیں دوست۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو تابعین کا زمانہ آئے گا ان کے زمانے میں جو امت ہوگی وہ بہترین ہوگی، نہیں۔ 100 سال 200 سال نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی، لمیٹیشن مقرر نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں فی زماننا، پچھلے 20 سال میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کرنے کے بعد جو برائیاں اس معاشرے میں جنم لینے لگی ہیں یا جنم لے چکی ہیں، جو تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، یہ 15-20 سال کا عرصہ میں بتاتا ہوں کہ 2005 سے لے کے 2021 تک کم و بیش، یہاں انجینئرز بیٹھے ہیں، ہمارے تجمل قادری مجھ سے بیٹھے ہیں، شمس الدین ہیں، آپ ان سے پوچھیں، یہ انجینئرز ہیں بچے یہاں پر۔ یہ 15 سال کا عرصہ جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں، 15 سال میں دنیا کا نظام الٹ پلٹ ہو گیا۔ یعنی ایک فیملی میں ایک ٹیلی ویژن سیٹ ہوتا تھا اور وہ سب مل کر بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی غلط تھا، میں نہیں کہتا اچھا تھا۔ کوئی فلم دیکھی جاتی تو ماں بھی بیٹھتی، باپ بھی بیٹھتا، بھائی بھی بیٹھتے، بہن بھی بیٹھتے، بچے بھی بیٹھتے، سب مل کر بیٹھ کے دیکھتے۔ تو اس کے اعتبار سے جو یہ براڈ کاسٹنگ منسٹری ہے، ان کو یہ کام ہے کہ براڈ کاسٹنگ جو کرتے ہیں الگ الگ مختلف چینلز کے، کہ اس میں ریٹنگز دی جاتی ہیں، پروگرامز کی ریٹنگز ہوتی ہے کہ یہ انڈر 18 ہے، انڈر 16 ہے، 13+ ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ نشریات کرتے۔ تو معاشرے میں جب فیملی بیٹھ کر دیکھتی تو کوئی ایسی واہیات اٹھ پٹانگ چیز نہیں ہوتی جس کے دیکھنے سے بچوں کا ایمان متاثر ہو جائے، جس کے دیکھنے سے ان کے اعمال غارت ہو جائیں اور وہ برائی کی طرف مائل ہو جائیں۔ لیکن 15 سال کے عرصے میں جب سے یہ موبائل فون آیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، اب یوں سمجھ کر چلیں کہ یہ جو براڈ کاسٹنگ منسٹری کی جو ہدایات تھی نشر کرنے کی، یعنی روک تھام تھی کہ فحش چیزیں،
اس قسم کی چیزیں نہیں بتائی جائیں جس سے معاشرے میں برائی ہو، یہ ختم ہو گئی۔ اب ہر ایک کے ہاتھ میں یوں سمجھ کر چلے ایک ٹی وی ہے، اور ایسا ٹی وی ہے جس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور ایسا ٹی وی ہے جس کے ہزاروں نہیں لاکھوں چینلز، جس کے ذریعے ہمارے بچے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اٹھ پٹانگ دیکھ کر اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو، اپنے مستقبل کو اور اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ یوں سمجھ کر آپ چلیں کہ ان کی دنیا بھی اس اعمال کی وجہ سے، ان طریقوں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے، اور یہ آخرت میں بھی بڑا خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اگر ایسی صورتحال ہو تو کیا کیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں بالخصوص، اس معاملے کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ دور بڑھتا جائے گا، یہ دور ترقی کرے گا، اس میں کوئی کیا کہتے ہیں تنزل نہیں آئے گا، یہ پیچھے کی طرف جانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اور آگے بڑھتا چلا جانے والا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا کریں؟ اس صورتحال میں جو ٹیکنالوجی کا جو ترقی کرنا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آج 5G ہے، کل 6G آ جائے گا، پھر 7G آئے گا، تو یہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور ابتلا جو ہماری قوم کا، نوجوان بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے، اس کی وجہ سے بھی معاشرہ بہت بگڑنے والا ہے۔ کہاں تک روکیں گے؟ آن لائن کلاسز کا زمانہ ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، 12 سال، 10 سال، 8 سال، 7 سال، 6 سال کے بچے کو آپ نے ٹیب دے دیا ہے۔ اس کے بعد جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، کبھی بھی کوئی کام جبر سے، ستم سے نہیں ہوا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ڈپیٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کا بچہ یا بچی کوئی غلط کام کر رہی ہے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ اسے مارنے لگتے ہیں، آپ اسے پیٹ دیں گے، لیکن اس کا اثر کتنی دیر تک رہے گا؟ اتنی دیر تک جب تک آپ وہاں موجود ہیں، یا اتنی دیر تک جب تک اس کو اس تکلیف کا احساس ہے جو آپ نے اسے مار پیٹ کر دی ہے، اس کے بعد وہ احساس اس کا ختم ہو جائے گا۔ کسی ماہر نفسیات نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا ماں باپ کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اس نے کہا تھا کہ اولاد کو مارتا کون ہے؟ کوئی وہ غلط کام جب کرتے ہیں بچے، آج آپ بچے ہیں، کل آپ بڑے ہوں گے، آپ کی بھی شادی ہوگی، آپ کے بھی بچے ہوں گے، تو تربیت کیسے کی جائے؟ اس نے کہا کہ جب ماں باپ کب مارتے ہیں اولاد کو کسی خطا پر؟ جب وہ سمجھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے پاس سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، دیکھو بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ جب یہ ان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یا ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تب بچوں کو وہ مارتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنا مسئلے کا حل نہیں ہے دوستو، سمجھانا ہے، پیار سے، محبت سے، ایمان کے، اسلام کے کیا تقاضے ہیں، یہ جو تربیت ہمیں اپنی اولاد کو دینی ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے دوستو۔ آج معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں کے خاتمے کے لیے ہر مسلمان کو اپنا رول اور اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی امتیں آئی ہیں، اے میرے محبوب تمہاری جو امت ہے یہ سب سے بہترین امت ہے۔ اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو بہترین کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کے سر پہ خیر امت کا تاج رکھا ہے، آپ کو سپریم کیا ہے، آپ کو سپیریئر کیا ہے، آپ کی انفرادی شان بنائی ہے، نوح سے لے کے عیسیٰ تک، آدم سے عیسیٰ تک جتنی امتیں آئیں گی، یہ آپ کو حشر کے میدان میں رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گی۔ کیوں؟ مجھے بتائیے کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا اتنا بڑا انعام کیوں؟ ایک تو نسبت رسول، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی نسبت نے ہم کو ممتاز و یگانہ بنایا ہے، لیکن اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو اللہ نے یہ جو مقام ہم کو، آپ کو اس کے نبی کے صدقے عطا فرمایا ہے، کیوں عطا فرمایا ہے؟ صرف اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ کہتا ہے تم بہترین ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف
ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو گے۔ تم اچھے چیزوں کی طرف بلاؤ گے، برے چیزوں سے اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو روکو گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پچھلی امتوں میں یہ تبلیغ کا فریضہ صرف نبی پر تھا۔ توجہ ہے آپ کی، علمی نکتہ دے رہا ہوں، یہ کام صرف نبی کا تھا، اچھائی کی طرف بلانا۔ نوح علیہ السلام کی امت کو یہ احکام نہیں تھے کہ جاؤ بلا کر لاؤ، تبلیغ کرو، ارشاد کرو، اچھے کام کی دعوت دو، برے کاموں سے روکو، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی نہیں تھا، عیسیٰ کی امت کو بھی نہیں تھا، جتنے آئے کسی کی امت کو یہ ذمہ داری اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی تھی، اور یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ امر بالمعروف، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہو، یہ کون فرما رہا ہے؟ پروردگار، اور تم برے کاموں سے روکتے ہو۔ تو ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں مسلمان جنہوں نے خیر امت کا سرٹیفکیٹ تو لے لیا، تمغہ تو لگا لیا، میڈل تو لگا لیا، لیکن کیا ہم اس فریضے پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے وقت لگایا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے جد و جہد کی ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے تو پھر کس صورت سے ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روئی حاصل کریں گے، کامیابی حاصل کریں گے؟ دوستو، موجودہ صورتحال میں مجھے جیسے آج حالیہ دنوں میں مجھ سے خواہش بھی کی گئی اور بتایا بھی گیا کہ ہماری معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بچیوں میں بالخصوص، کہ یہ غیر مسلمان لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ہر دن ایک نیا واقعہ شہر میں اور اس ملک میں رونما ہو رہا ہے۔ تو اس کے نتائج کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کا سد باب یعنی اس کا ایک سلیوشن ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اہل عرب میں حضور اقدس علیہ السلام کے حیات طیبہ میں، ظاہری میں، بچیاں جب جوان ہو جاتی تو ان کا فوراً نکاح کر دیا جاتا، یعنی سن بلوغ کو پہنچتی، جوان ہوتی، نکاح کر دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے نکاح کر دیا جاتا کہ معاشرتی برائیوں سے بھی ان کو روکا جا سکے اور ان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جا سکے۔ یہاں تک حدیث مبارک ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی بچی لڑکی سیانی ہو گئی، اس کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں، ابھی کوئی اچھا بچہ چاہیے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیسے والوں میں رشتہ ہو جائے، کوئی قابل بچے میں رشتہ ہو جائے۔ یہاں تک میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آقا و مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس تمام اسباب و عوامل ہو، تمہارے پاس سفیشینٹ دولت ہو کہ تم اپنے بچے کی شادی کر دے سکتے ہو، اس کے بعد تم نہیں کرتے ہو، تو جتنے دنوں سے وہ حیض سے گزرے گی اتنے دنوں کا تم پر وبال اور گناہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی گھر میں ہم بچی کو رکھتے ہیں، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ معاشرے میں، اہل سنت میں یہ چلن ہے دوستو کہ مبارک ہو بھائی آپ کے گھر حضور کا سلام آیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ مبارک ہو آپ کے گھر حضور کا سلام آیا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے والد پر سلامتی بھیجتا ہوں، یعنی زندگی بھر آپ حضور پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لیکن جب گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے گھر پر سلام آتا ہے، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہیں اور حضور نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، مشہور معروف حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے اسے پالا پوسا، صحیح طریقے سے تربیت دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، اچھے کاموں کی ترغیب دی، اسے برے کاموں سے روکا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، بالکل ایسے 2 انگلیاں ساتھ لگا کر۔ تو ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، ان کو 2 تھیں۔ دیکھیں حضور کی شفقت اپنی امت پر، میرے آقا کے اختیارات بھی یہاں پتہ چلتے ہیں کہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میں نے 3 کہہ دیا، یہ اختیار نبی ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں اسے پالا پوسا بڑا کیا، تربیت کی، اور وقت مقررہ پر اس کا صحیح جگہ نکاح کر دیا، یہ بھی قید ہے ساتھ میں، نکاح کر دیا، شادی کر دی، جب وہ جوان ہو گئی تو وہ اور میں جنت میں یوں رہیں گے۔ ایک صحابی رونے لگے، بیٹے تھے، ان کو صرف ایک ہی بیٹی تھی، حضور نے ان کی طرف نظر التفات کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو کاہے روتا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، 3 اور 2 کو تو بشارت مل گئی۔ حضور نے پھر یہ جملے دوڑائے جس کی ایک بیٹی ہو، حضور نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اسے پالا پوسا بڑا کیا، تربیت کی اور وقت پر اس کی شادی کر دی، ایک بھی ہو تو وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ تو یہ بشارتیں ایک لڑکی کے، ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہم کو آپ کو مل رہی ہیں، اور لڑکیاں خیر و برکت کا باعث ہوتی ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی اس گھر والوں سے پوچھیں آپ، یہ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ بیٹی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں کہ حضور تشریف فرما ہوتے اور اپنی مسند پر، اور یاد رکھیں کہ وہ مسند ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ایک مرتبہ آئے وہ اور آ کر وہاں پر جا کر بستر پر حضور کے بیٹھے، ایک روایت میں ابو سفیان آیا ہے، ایک روایت میں امیر معاویہ آیا ہے۔ جب ابو سفیان جا کر اس روایت حضور جہاں پر بیٹھتے اس جگہ پر بیٹھنے لگے تو اپنے باپ کو ڈھکیل دیا اور ڈھکل کر کہا کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، میں تجھے یہاں بیٹھنے نہیں۔ کہا میں باپ ہوں، کہا میں بھائی ہوں، مجھے نہیں، کہا میں کسی کو یہ ام المومنین کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہی ام المومنات میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک نہیں متعدد مرتبہ on numerous occasions سیدہ کائنات حضور کی محفل میں تشریف لاتی تو حضور بیٹھے نہیں رہتے، حضور ہیں، صحابہ آتے، اجلہ صحابہ آتے، حضور بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب سیدہ آتی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور اٹھ کے ٹہر جاتی۔ اب حضور اٹھ جاتے تو امہات المومنین بھی اٹھ کر ٹہر جاتی ازراہ ادب، اور اٹھ کے ٹہر کر سیدہ کا استقبال کرتے، دیکھے بیٹی آ رہی ہے، حضور رہتی دنیا تک امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو جب بیٹی آئے تو تم اپنے نبی کی طرف دیکھو کہ تمہارا نبی اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہے۔ حضور اٹھ کر ٹہر کر استقبال کرتے ہیں، آگے بڑھتے، انتظار نہیں کرتے ان کے آنے کا، سید آگے بڑھ جاتے اور آگے بڑھ کر چشمان مبارکہ کے درمیان بوسہ دیتے، اور یہی بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ہاتھ پکڑ کر لاتے جس مسند رسول پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہو اس مسند پر لا کر بٹھا کر خود بازو بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر! کیوں ایسا کیوں کیا میرے نبی نے؟ اسی لیے کہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہتی دنیا تک امت کو درس دیا، ایک تو یہ میری بیٹی ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن اس کے بعد حضور نے بتایا کہ دیکھو یہ بیٹی ہے، اس کے ساتھ اس طریقے سے نرمی کا، شفقت کا، محبت کا، کمپیشن کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ تم اس کو اتنی محبت دو، اپنی بیٹیوں کو اتنی محبت دو کہ یہ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ یہ سوچیں کہ کیا یہ میرا عمل میرے باپ کے دل کو نچوڑ کر نہیں رکھ دے گا، جھنجھوڑ کر نہیں رکھ دے گا؟ کیا میں کوئی ایسا عمل کروں گی تو میرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کب ہوگا یہ معاملہ؟ تب ہوگا جب آپ اپنی اولاد کو وقت دیں گے، جب آپ اپنی بیٹیوں کو عزت دیں گے، جب آپ اپنی بیٹیوں کو احترام دیں گے، جب آپ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگائیں گے، جب آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ضرورتوں کو پوچھیں گے، ان کی حاجتوں کو پوچھیں گے، ان سے کہیں گے کہ بیٹیا بتا تجھے کیا چیز کی ضرورت ہے۔ غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے دوستو، اچھے جملوں سے بھی تسلی دی جا سکتی ہے۔ محبت بری نگاہوں سے جب باپ اپنی بیٹی کی طرف ایک نگاہ ڈال دیتا ہے تو اسے پھر دنیا کی دولت کی حاجت نہیں رہتی، وہ اللہ کی ذات پر اکتفا کر کر یقین کرتی ہے آج میرا باپ غریب ہے تو کیا ہوا، ایماندار تو ہے۔ پریورٹیز بدلنی پڑیں گی دوست۔ دولت کو اگر ہم نے پریورٹی بنا لی ہے
اس دنیا کو پریورٹی بنا لی ہے تو یاد رکھیں ہم نے بہت بڑے خسارے کا سودا کیا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے دوستو، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ جسم سڑ اور گل جانے والا ہے، کیڑے اور مکوڑوں کی غذا بن جانے والا ہے۔ رہ جانے والے ہیں تو آپ کے اعمال، رہ جانے والے ہیں تو آپ کے افکار، رہ جانے والی ہیں تو آپ کے اخلاق، آپ کی تربیت۔ ایصال ثواب کے حوالے سے اہل سنت و جماعت میں اس کا بڑا احترام اور اہتمام ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی کے گھر میں موت واقع ہو جاتی ہے تو ہم زیارت میں کھانا کھلاتے ہیں ایصال ثواب کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ہم چہلم میں کھانا کھلاتے ہیں، دہم میں کھانا کھلاتے ہیں، برسی کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، سیاستہ کی مشہور معروف حدیث ہے دوستو، کہا یا رسول اللہ، مرنے والے کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کی موت کے ساتھ کیا وہ منقطع ہو جاتے ہیں؟ یعنی زندگی بھر جو اعمال کیے اس کا صلہ تو آپ کو ملے گا، لیکن موت کے بعد تو یہ سلسلہ مفقود ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے کہ نہیں؟ نماز بھی رک گئی، روزہ بھی رک گیا، حج بھی رک گیا، زکوٰۃ بھی رک گئی، رمضان کے روزے بھی رک گئے، سارے نیک اعمال رک گئے۔ حضور نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی ان کا عمل جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی موت کی آغوش میں چلے گئے، قبر میں جا کر لیٹ گئے، اس کے بعد بھی میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کون ہے وہ؟ ایک وہ جس نے اللہ کا گھر تعمیر کروایا، روایت میں آتا ہے، یعنی جہاں پر لوگ آتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب اس کی موت کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ رفع عام کا جو کام کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی اگر شخص کنواں کھدا دے گا، یعنی بورویل لگایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا مرحومین کے نام سے اکثر مسجدوں میں لوگ پھرتے رہتے ہیں، بھائی بورویل کی ضرورت ہے یہاں پر، یہ ایسے ہی نہیں ہے ایصال ثواب کا معاملہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کنواں کھدوا دیا، جس وقت تک انسان، چرند اور پرند اس کنویں کا یا اس نہر کا پانی پیتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، اس وقت تک مرنے والے کو اس کی قبر میں اس کا اجر اور ثواب دیا جاتا رہے گا۔ تیسرا کیا فرمایا ہے آپ کو معلوم ہے؟ تیسرا یہ فرمایا کہ دیکھیں 2 چیزوں کے لیے تو پیسہ درکار ہے، مسجد بنائیں، رفع عام کی جگہ بنائیں، ایصال ثواب کے لیے آپ کو پیسہ بہت درکار ہے، بورویل کے لیے، کنویں کے لیے، نہر کے لیے، اس کے لیے بھی پیسہ درکار ہے۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ اگر کسی نے، مرنے والے نے جاتے وقت صالح اولاد چھوڑی ہے، نیک اولاد چھوڑی ہے، متقی اولاد چھوڑی ہے، پرہیزگار اولاد چھوڑی ہے، جب تک اس کی اولاد نیک عمل کرتے رہے گی، اس کے حق میں دعا کرتے رہے گی، اللہ رب تبارک و تعالی اس مرنے والے کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ ہے صالح معاشرہ، ہماری اولاد کو اچھی تربیتوں دینے کا اثر دوستوں، کہ جب مرنے کے بعد کوئی عمل کام نہیں آئے گا اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی اور اپنے اولاد کی صحیح معنوں میں اسلامی آئین اور قوانین کے اعتبار سے، اس کی مطابقت اور موافقت کے اعتبار سے اگر اپنے بچوں کی تربیت کر دی تو یاد رکھیں آپ قبر میں لیٹے ہوں گے، آپ کو اجر و ثواب کا سلسلہ ملتا رہے گا۔ آج معاشرے میں بڑھتی ہوئی ہے برائی، بالخصوص مجھ سے جمیل بھائی نے خواہش کی تھی کہ پاشا آپ آج اس حوالے سے اس ٹاپک پر ضرور گفتگو فرمائیں۔ آئے دن ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتی ہوئے پکڑی جا رہی ہیں۔ اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے؟ اس کے روک تھام کے لیے ہم سب کو آگے بڑھ کر اقدام کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے گھیر لیتے ہیں، ان کی گاڑیوں کی الگ پہچان ہوتی ہے، غیر قوم کی چہرے مہرے بھی الگ ہوتے ہیں، اور بولنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے قلب میں، سینے میں ایک قلب ہے نا، یہ جو مومن کا، یہ پہچان لیتا ہے۔ اگر آپ کی مسجد میں کوئی ادھر والا آ جائے غیر مسلم، پہچان لیں گے آپ اس کے طور سے، اس کے طریقے سے، اس کے بیٹھنے سے، اس کی نشست و برخاست سے، اس کی نگاہوں سے، اس کے انداز سے۔ ٹھیک اسی طرح ہماری جب لڑکیاں ان احمقوں، نامعقولوں کے ساتھ بیٹھ کر بائکوں پر پھرتی ہیں، مسلمان بچے گھیر لیتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے واقعے، کل میں نے ایک واقعہ اور دیکھا، کل ہی روزانہ کی اساس پر، یومیہ، ایوری سنگل ڈے اس قسم کے واقعات رونما رہے۔ کیسے پہچانتے ہیں آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے
کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلمان لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے تو آپ پہچانتے بھی ہیں، اسے روکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مومن کی پہچان ہے دوستو، یاد رکھیں۔ یہ اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ کچھ ایسے چیزیں ہیں معاشرے میں جو آپ کو نظر آ جاتی ہیں کہ یہ دس از رانگ، دس شوڈ ناٹ بی ہیپننگ، آئی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، یہ غلط ہے، مجھے اسے روکنا چاہیے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن پھر کوئی دوست آتا ہے، ارے چھوڑ یار، تجھے کیا کرنا ہے، اپنی تھوڑی ذمہ داری ہے، اس کی بہن ہے وہ دیکھ لے گی، ہے کہ نہیں، اس کا باوا زندہ ہے وہ دیکھ لے گا۔ نہیں دوستو، آج ان کے گھر ہوا ہے، کل کے دن خدا نخواستہ آپ کے ہمارے گھر میں یہ واقعہ رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ سنگ پریوار ہماری معاشرتی برائیوں کے پیچھے ڈٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ جس طریقے سے یہود مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، 1400 سال سے یہ سازشیں کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک یہ سازش کرتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایک یہودی کا تم قتل نہ کر دو۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا رہے گا، ولو بالفرد، فار ایگزامپل، تو وہ پتھر پکار کر کہے گا کہ اے مسلمان دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اسے قتل کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمانے میں معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا کریں گے کہ زمین کا ذرہ ذرہ ان کے وجود سے بیزار ہو جائے گا۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے نا، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، بوٹا بوٹا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، پتا پتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ اللہ کی تسبیحات کو روکنے کے لیے یہودی اس قدر نالا رہیں گے کہ ایک پتھر بھی، پتھر جسے آپ بے جان سمجھتے ہیں، یہ پتھر پکار کر کہے گا دیکھ میرے پیچھے یہودی ہے، قتل کر دے۔ اللہ اسے قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے طور سینا کی طرف، وادی مقدس کی طرف، تو جھاڑ نے آواز دی، یا موسیٰ انی انا اللہ فقلن علیک، اے موسیٰ اپنی چپل اتار کے آ، میں اللہ ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی تجلی کو اس جھاڑ پر ڈالا۔ قرآن پاک ہے، اٹھا کر پڑھیں آپ۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ پتھر بھی پکار کر بولے گا۔ آج پتھر بولے گا، کل مستقبل میں دوستو، لیکن اگر ہمارا دل نہ بولے کہ یہ جو غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہے، تو پھر یاد رکھیں، یوں سمجھ کر چلیں کہ ہمارا ضمیر ختم ہو گیا ہے۔ آئیں اپنا کردار ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں کے احساس کو جانیں، یہ معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے عزم پرمصمم کریں۔ ٹیمز بنائیں، نوجوان اپنے محلے کی اساس پر، ذمہ داری ہے آپ کی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے، اچھائی کی طرف آپ کو بلانا ہے۔ بلایا ہے کبھی؟ ہم دعوتوں کے لیے بلاتے ہیں، بیٹھکوں کے لیے بلاتے ہیں، نشستوں کے لیے بلاتے ہیں، محفلوں اور مجلسوں کے لیے بلاتے ہیں، لیکن کار خیر کے لیے ہم کبھی کسی کو دعوت نہیں دیتے دوست۔ اسی وجہ سے اس معاشرے میں تنزل اور برائیاں آ رہی ہے، بیکورڈنس آ رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ موجودہ صورتحال میں بالخصوص ہندوستان کے جو حالات ہیں، ان حالات کے اعتبار سے ہمیں آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں حضور کی زندگی مبارک کیسی سختیوں میں میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اتنی مصروف ترین شخصیت اور اتنی مظلوم ترین شخصیت روئے زمین پر کوئی نہیں رہی۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ کسی نبی پر اتنا ظلم نہیں کیا گیا جتنا تمہارے نبی پر ظلم کیا گیا۔ حضور نے فرمایا مجھ پر مظالم کی انتہا کر دی گئی، لیکن مجھے بتائیے پائے استقامت میں ذری سی جنبش آئی؟ طائف کے میدان میں حضور کے قدمان مبارکہ کو لہو لہان کر دیا گیا، پنڈلیوں سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، لیکن حضور تبلیغ اسلام سے بولیے رکے،
نہیں رکے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس جہد سے، جس زاویے سے، جس نظریے سے، جس اینگل سے آپ حضور کی حیات طیبہ کی طرف دیکھیں گے، آپ کو کامل، مکمل، اکمل زندگی نظر آئے گی۔ آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت آتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین ایگزامپل ہے۔ دیکھو حضور کی زندگی، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، صرف 23 سال کا عرصہ ملا۔ کتنا بولیے؟ صرف 23 سال۔ 13 سال اس میں مکے میں ظلم کے، بربریت کے، جور و ستم کے گزر گئے، گستاخیوں کے، بدتمیزیوں کے، سوشل بائیکاٹ، شعب ابی طالب کے گزر گئے۔ اس کے بعد 10 سال فتوحات کے رہے، مدینہ المنورہ کو ہجرت فرمائی۔ دیکھیں حضور کو بحیثیت انسان آپ دیکھیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بشیر النذیرہ بنا کر بھیجا ہے۔ آقا و مولا علیہ السلام، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آقا و مولا علیہ السلام کی حیات کی طرف دیکھیں، ہر شعبے میں آپ کو میرے نبی کو انمیچڈ اور ان پیرلل پائیں گے۔ کسی بھی معاملے میں، زہد و تقوی میں میرے نبی کا آپ کو کوئی ثانی نظر نہیں آئے گا۔ اعلان نبوت سے پہلے کئی مہینے غار حرا میں جا کر حضور معتکف ہو جاتے ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں۔ نوافل کی کثرت ایسی، امہات المومنین فرماتی ہے رات بھر ٹھہر کے نماز پڑھتے، پیروں میں ورم آ جاتا۔ پھر اس کے بعد تبلیغ اسلام کے صبح اٹھتے کام بھی ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ اگر ایک رات ہم جاگ لیں، جلسہ تھا بھائی میں اٹھ نہیں سکا، ظہر میں اٹھا ہوں، ہے کہ نہیں، کام تھا، پروگرام تھا، رات میں سفر سے آیا، نہیں، یہاں کوئی آرام ہی نہیں۔ اتنا میرے آقا و مولا علیہ السلام اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں منہمک ہوتے، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب یہ رات بھر ٹھہر کے نمازیں نہ پڑھا کرو، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ میرے مصطفیٰ اپنے نازک بدن پر رحم کرو، میرے حبیب تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ جب وحی کا نزول ہوا تو حضور آرام کرنے لگے اور پھر تہجد کے لیے اٹھ جایا کرتے۔ یہ رات کی عبادتیں آپ کو بتا رہا ہوں، دن میں حضور کے کیا کام ہوتے دیکھیں آپ۔ صبح فجر کی نماز ہی کے ساتھ مصروفیات شروع ہو جاتی ہیں۔ آقا کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں کہ کتنی مصروف زندگی گزاری ہے حضور پاک علیہ السلام نے۔ حضور نے فرمایا کہ صبح اٹھتے تبلیغ و اسلام کا کام شروع ہو جاتا، تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہوتے، جنگ کا دہانہ سر پر ٹھہرا ہوا ہے، ادھر سے مخالفین کی، دشمنوں کی تحریکیں چل رہی ہیں، آقا علیہ السلام پر، اہل اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، حضور اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خط و کتابت ہوتی، دیگر دنیا کے مختلف ممالک کے سلاطین وقت اور بادشاہوں کو حضور خط بھیجایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور کو 9 بیویاں ہیں، دیکھیں ہم ایک بیوی کو وقت پوری طریقے سے نہیں دے سکتے، حضور کو 9، ایک روایت میں 11 ازواج مطہرات و طیبات ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کسی زوج مطہرہ نے کبھی میرے نبی سے یہ شکایت نہیں کی کہ سرکار آپ نے ہم کو وقت عنایت نہیں فرمایا۔ حضور کے پاس سب کے لیے وقت ہوتا، جو حقوق اللہ ہے اس کے لیے وقت الگ نکالتے، حقوق العباد ہیں اس کے لیے الگ وقت نکالتے، حقوق زوجین ہیں یعنی اپنی ازواج کے جو حقوق ہیں اس کو نکالتے، اولاد کے جو حقوق ہیں وہ حقوق بھی نکالتے۔ سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت فرماتے، یہاں تک کہ نہیں حسنین کریمین کے ساتھ کھیل کود بھی کرتے۔ یہ وقت کہاں سے نکلتا دوستوں؟ بتائیے آپ، آج ہم ایک کام میں لگ جائیں تو پھر دوسرے کام کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ دوستوں یہ دنیا مسافر خانے کی طرح ہے، یہاں پر آپ آئے ہیں، آپ کا سفر مسلسل جاری اور ساری ہے، آپ آئیں اپنی زندگی کو حضور کی حیات طیبہ سے ٹیلی کرنے کی کوشش کریں، وقت میں خود بخود برکتیں آ جائے گی۔ یاد رکھیں آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ سب کچھ کر کے گزر جانے کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ اور کچھ کام ہے تو بولو میں کر نکالوں، لیکن کب؟ اس وقت جب آپ اپنی زندگی کو حضور کے اسوہ مبارکہ کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ معاشرتی بگاڑ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا دوستو، یاد رکھنا، جب تک کہ ہم خود پہل نہیں کریں۔ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، معاشرتی برائیوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جو بچے
بیجا سوشل میڈیا پر، فونوں پر، انٹرنیٹ پر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، ان کو بٹھا کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائیں، قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن کا ترجمہ کر سنائیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو سنائیں، ان کو حضور کا بچپن سنائیں، حضور کی جوانی سنائیں، حضور کی فتوحات سنائیں، حضور کی تعلیمات سنائیں، اور آپ یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ایک صالح معاشرہ تیار کریں گے۔ آپ ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں گے جو آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے، ہمارے لیے استغفار کرتی رہے گی، اور اس عمل کا سلسلہ ہم کو قبر میں لیٹنے کے بعد بھی ملے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یقیناً آپ سب سے بہترین امت ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، دوستوں میں بالکل آخری بات اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ جیسے میں نے اوائل میں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اس کا سینوپسس آپ کو ایک بار پھر پیش کر دوں تاکہ ہم کنکلوژن پر پہنچ جائیں، کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، چند بھائی میرے بیٹے تھے، بات جب شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ ہر کام کی ذمہ داری جب کسی پر دی جاتی ہے تو اس کی اہلیت دیکھ کر دی جاتی ہے، اس کی قابلیت دیکھ کر دی جاتی ہے کہ یہ آدمی قابل ہے، یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے کہ نہیں، بتائیے۔ جیسے میں نے کہا کہ کسی لیبر کو آپ کہیں گے کہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن بنا دو، اسٹرکچرل ڈیزائن بنا دو، وہ کہے گا یہ میرے بس کی بات نہیں، میں صرف سیمنٹ لا سکتا ہوں، ریتی لا سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں وہ کام نہیں کر سکتا ہوں، اس کے لیے ایکسپرٹ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ کسی آپ نرس سے کہیں کہ آپ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیں، سرجری کر دیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ کر دیں، کہے گی وہ میں نہیں کر سکتی، میں اسسٹ کر سکتی ہوں، میں لا کر آپ کو شیپل دے سکتی ہوں، میں لا کر آپ کو جو یوٹینسلس یوز ہوتے ہیں، انسٹرومنٹس وہ دے سکتی ہوں، میں سرجری نہیں کر سکتی، سرجری ڈاکٹر کا کام ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کڈنی کا ہے تو نیفرولوجسٹ سرجن کرے گا، کارڈیو سرجن کرے گا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتی، یہی ان کا جواب ہوگا۔ اب یہاں آپ دیکھیں، اللہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اور تم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ خالق ارض و سماوات، حکم الحاکمین ہے، پروردگار، اس کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو میں نے یہ اہلیت عطا کی ہے، تبھی تو میں ان کو یہ ذمہ داری دے رہا ہوں۔ یہ آپ میں اہلیت ہے، بس اسے ایکسپلور کریں، اسے جانیں، اسے پہچانیں، تب آپ کے اندر جو اللہ نے پہلے سے ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ آج کل ہر چیز انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حساب سے سمجھانی پڑتی ہے، ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے، اور وہ سیٹنگ کو آپ چاہے بھی تو کمپیوٹر میں ہو یا کسی موبائل گیجٹ میں ہو، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، آٹو موبائل میں ہو، کارز میں ہو، وہ ڈیفالٹ ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق نے ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہر مسلمان کے سینے میں دھڑکنے والے دل کے اندر رکھی ہے، اور وہ ڈیفالٹ سیٹنگ یہ ہے کہ بحیثیت بہترین امت وہ اپنے بھائیوں کو اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ذمہ داری صرف ہماری نہیں ہے، علماء اور مشائخ کی یا اسکالرز کی، یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے قلب کی طرف توجہ کریں۔ اور ہر بھائی سے، میرے مسلمان بھائیوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے میں یہ خواہش کروں گا کہ اصلاح معاشرہ کی طرف توجہ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے تفرقوں میں بڑھ گئے ہیں، ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلکی اختلافات سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا، 2-3 مہینے ان کے پیچھے نکل گئے، کسی نے یہ مولانا کو کچھ کہہ دیا، 6 مہینے تک وہ فساد چل رہا ہے، کسی نے ایک مولوی صاحب کو کچھ کہہ دیا، اس کے اوپر لے کر ایک وبال مچ گیا ہے۔ تو ہم مسلکی اختلافات میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کی طرف ہماری بالکل توجہات نہیں ہیں۔ مسلکی اختلافات کو، منافرت کو، ان جھوٹے جھگڑوں کو آپ کونے میں رکھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جس کے جو طریقے کار ہیں اسے وہ طریقے کرنے دیں، آئیں سب مل کر اس بات کا عزم مصمم کریں، اس بات کا ارادہ کریں، اس بات کا عہد کریں کہ ہمارے حصے میں جو ذمہ داری آئی ہے ہم اسے کر گزریں گے۔ باقی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے کہ پروردگار اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پروردگارہ، جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، کہنے سننے سے زیادہ
ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں کے آج یوم الجمعہ کو جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ